تمام تعریفیں رب العالمین کے لیے جو اس کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ درود و سلام محمد رسول اللہ پر صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے ذریعے سے انسانیت کو ہدایت ملی۔ آپ نے امت کے لیے بڑی تکلیفیں اٹھائیں، کہیں لوگوں نے پتھر مار کر آپ کو لہو-لہان کیا، کہیں جنگوں میں آپ زخمی ہوئے، اور کہیں سراقہ جیسے لوگ آپ کا پیچھا کرتے ہوئے مدینے کے راستے پر پہنچے، کہیں غار ثور میں چھپ کر آپ چھپ جاتے ہیں اور لوگ اس کے دانے پر پہنچ جاتے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاؤں نظر آ رہے ہیں، اگر کسی نے جھک کر دیکھ لیا تو ہم نظر آ جائیں گے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ اے ابو بکر پریشان نہ ہونا، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ سراقہ گھوڑے پر دوڑتا ہوا آپ کا پیچھا کرتا تھا، جو ہی آپ کے قریب پہنچتا تھا سراقہ کے گھوڑے کو زمین میں اللہ دسا دیا کرتا تھا۔ آخر مجبور ہو کر امان مانگتا ہے، اور وہی سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو جاتے ہیں۔ دین کو پہنچانے میں میرے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تکلیفیں اٹھائیں۔ اس امت کے لیے بڑے فکر مند تھے کہ لوگوں کو جہنم کے راستے سے نکال کر جنت کے راستے پر لگا دیں۔ اس کا دین ہم پھیلا رہے ہیں، وہی دعوت آج ہماری زبانوں پر ہے۔ اتبع ما اوحی الیک من ربک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو تیرے رب کی طرف سے وحی آئی ہے اس کی اتباع کر۔ آج یہی دعوت ہم دے رہے ہیں۔ ہماری دعوت میں کوئی شرک نہیں، کوئی بدعت نہیں، کوئی گمراہی نہیں۔ جو دعوت اللہ کی رسول نے ہم تک پہنچائی وہی دعوت ہم پہنچا رہے ہیں۔ ہمارا مسلک سچا ہے، ہمارا پیغمبر سچا ہے۔ اتبع ما اوحی الیک من ربک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو تیرے رب کی طرف سے وحی آئی ہے اس کی اتباع کر۔ یہ امت کو پیغام ہے، ہم اس وحی کا پیغام لوگوں تک پہنچا رہے ہیں۔ کوئی ایسی بات جو وحی سے ثابت نہیں اس منبر سے نہیں بولی جاتی۔ باقی مساجد میں یہ خیال نہیں رکھا جاتا کہ بات کون سی کرنی ہے، پیغمبر کی کرنی ہے یا امام کی کرنی ہے یا کسی پیر کی کرنی۔
یہاں ہم جو بات کرتے ہیں وہ محمد الرسول اللہ کی بات صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث کے فہم کے علاوہ کوئی اور بات نہیں کی جاتی۔ لا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، کوئی الہ نہیں۔ یہ دعوت، اس دعوت کو عام کیجیے، یہی دعوت ہے جو مسلک اہل حدیث بیان کرتا ہے۔ لا الہ الا ہو واعرض عن المشرکین، مشرکین سے اعراض کیجیے، درگزر کیجیے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا، کیوں؟ اگر اللہ چاہتا تو یہ لوگ شرک نہ کرتے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا، اگر اللہ چاہتا تو یہ لوگ شرک نہ کرتے۔ یعنی اللہ نے ان کی قسمت میں ہدایت لکھی ہی نہیں۔ جو قبر پرست ہیں، خانقاہوں کو ماننے والے ہیں، درباروں پر جانے والے ہیں، رب کے گھر کو چھوڑ کر غیر کے گھر میں جانے والے ہیں، اللہ چاہتا ہی نہیں کہ ان کو اللہ اپنا راستہ دکھا دے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، ہم نے آپ کو ان پر محافظ بنا کر نہیں بھیجا۔ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ، اور نہ آپ ان کے ذمہ دار ہیں۔ آپ کا ذمہ کیا ہے؟ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ، آپ کا کام ہے پہنچا دینا، حساب کی ذمہ داری ہماری ہے۔ اس بات کو عام کیجئے کہ لا الہ الا ہو، اس دعوت کو پھیلائیے، اپنے گھروں میں اس دعوت کو عام کیجئے۔ اس دعوت کا، اس کلمے کا مقصد کو جانیے، اس کے ترجمے کو جانیے، اس کلمے کی شرائط کو جانیے کہ کن کن کاموں کے کرنے کی وجہ سے یہ کلمہ بیکار ہو جاتا ہے، اس کا پڑھنا بیکار ہو جاتا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ، اگر اللہ چاہتا تو یہ اہل شرک سارے ہی مسلمان ہو جاتے ہیں، یہ شرک ہی نہ کرتے۔ خوش نصیب ہیں ہم جن کو اللہ نے سچا مسلک عطا فرمایا۔ یہی اسلام ہے اور یہی دین ہے۔ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، یہ مشرکین جن کو اللہ کی سوا پکارتے ہیں ان کو گالیاں نہ دو، ان کو برا بھلا مت کہو، لیکن اس کا مقصد یہ نہیں کہ ان کو کچھ بھی نہ کہو، ان کو گالیاں نہ دو، ان کی برائی نہ کرو، لیکن یہ بات یاد رکھو، یہ عقیدہ بیان ضرور کرو، یہ مشرک، یہ قبر پرست، یہ قبر میں جو دفن ہو چکے ہیں، چاہے وہ نیک کیوں نہ ہو، وہ سنتے نہیں، وہ دیکھتے نہیں، وہ جانتے نہیں، انہیں پتہ ہی نہیں کب اٹھایا جائے گا۔ اس عقیدے کو بیان کیجیے، یہ برائی نہیں ہے، یہ گالیاں نہیں ہیں، یہ بہتان نہیں ہے، یہ عقیدہ ہے، یہ قرآن ہے، یہ شریعت ہے۔ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، مشرکین جن کو اللہ کے سوا پکارتے ہیں ان کو گالیاں مت دو۔
لیکن اپنا عقیدہ ضرور بیان کرو کہ یہ قبر والا سنتا نہیں، دیکھتا نہیں، جانتا نہیں، دے نہیں سکتا، اس کو پتہ ہی نہیں کہ مجھے کب اٹھایا جائے گا۔ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ علم، ورنہ یہ اہل شرک جہالت کی وجہ سے حد سے گزر جائیں گے، رب کو گالیاں دیں گے۔ اگر تم ان کے بابوں کو گالیاں دو گو، بابوں کو گالیاں دیں گے، یہ اللہ کو جہالت کی وجہ سے حد سے گزرتے ہوئے گالیاں بکنا شروع کر دیں گے۔ یہ قوالیوں والے ایسے ہی کرتے ہیں کہ ہم اس رب کو نہیں جانتے جو نہ سنتا ہے، نہ دیکھتا ہے، نہ دیتا ہے۔ یہ بابا ہماری سنتا بھی ہے، دیتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے۔ یہ گالیاں ہیں اللہ کو، یہ بہتان ہے اللہ پر۔ اللہ سنتا بھی ہے، اللہ دیکھتا بھی ہے، جانتا بھی ہے، سب کچھ اللہ کی صفات ہیں، ان بابوں کی کوئی صفات نہیں۔ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ، کس طریقے سے اللہ نے مزین کر دیے اس امت کے لیے ان کے اعمال کو۔ یہ مشرک قبر پرست جب اپنے بابوں سے کچھ مانگتے ہیں قدرت کی وجہ سے مل جاتا ہے۔ اگر بیٹا مانگتے ہیں، حالانکہ قسمت میں اللہ نے بیٹا پیدا کرنا تھا، وہ کہتے ہیں نہیں، یہ بابے کی عطا ہے۔ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ، اللہ نے مزین کر دیا دنیا میں اس امت کے لیے ان کے اعمال کو۔ وہ اپنے بابوں سے مانگتے ہیں، ان کو عطا کیا جاتا ہے، حالانکہ ان کی تقدیر میں پہلے ہی لکھا ہوا تھا۔ آپ ان کو 100 آیات پڑھ کر سنائیں، وہ نہیں مانیں گے۔ وہ کہتے نہیں، ہمارے بابے نے دیا ہے، اس کی عطا ہے، اس کا فضل ہے، اللہ کا فضل نہیں۔ ثم الى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون، رب نے کہا ثم الى ربهم مرجعهم، پھر رب کی طرف جانا ہے، واپس پلٹ کے جانا ہے۔ فَيُنَبِّئُهُمْ، تمہیں بتائے گا، بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے۔ یہ میرے اور آپ کے لیے نصیحت ہے، ذکر ہے کہ ہر انسان نے رب کے پاس جانا ہے۔ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ، پلٹ کر واپس جانا ہے اپنے رب کے پاس۔ میں اور آپ کیا کر رہی ہیں؟ ہمارا کیا کردار ہے؟ ہمارے اعمال کیسے ہیں؟ ہماری محنتیں کیسی ہیں؟ ہم دین پر کتنا کام کر رہے ہیں؟ اس توحید کو پھیلانے کے لیے ہمارا کردار کیا ہے؟ کتنا ذوق ہے اس دین کو پھیلانے کا؟ کبھی کوشش کی کہ اپنے دوست کو، اپنے پڑوسی کو ساتھ لے کر آئیں، اس کو بھی دین کی باتیں بتائیں۔ ثم الى مرجعهم فينبئهم، پلٹ کر واپس جانا ہے اور پھر خبر دے گا، اللہ تعالیٰ بتائے گا جو دنیا میں تم کیا کرتے تھے سب کچھ کھول کر واضح کر دیا جائے گا۔ وَوُزِّيَ الْكِتَابَ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ، اس کتاب کو کھول دیا جائے گا۔ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس میں نہ کوئی چھوٹا گناہ، نہ کوئی بڑا گناہ، نہ کوئی چھوٹی نیکی ہے، بڑی نیکی، سب کچھ کھول کر رکھ دیا جائے گا۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا،
اعمال کو حاضر کر دیا جائے گا، رجسٹر حاضر ہو جائیں گے، کرامن کاتبین رجسٹروں کو لے آئیں گے، کیا بنے گا؟ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، یہ خبر دے گا اللہ تعالیٰ جو دنیا میں ہم کرتوت کیا کرتے تھے۔ میرے اور آپ کے پاس ابھی وقت ہے، مہلت ہے، اپنے گناہوں کی معافیاں مانگیے، اپنے اعمال کی درستگی کیجیے۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَّيُؤْمِنُنَّ بِهَا وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، یہ پختہ قسمیں کھا کر کہیں گے لوگ کہ اگر اللہ کی آیات، اللہ کی نشانیاں آئیں تو ہم ضرور ایمان لے کر آئیں گے۔ کتنی اللہ کی نشانیاں ہیں، یہ ہم بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ کیا اللہ نے ہمیں پیدا نہیں کیا؟ آنکھیں، ہاتھ، کان، پاؤں سب کچھ اللہ نے بنایا، ہم ایک نشانی ہیں۔ دن رات، سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، زمین، سب اللہ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَّيُؤْمِنُنَّ بِهَا، ہم اس پر ضرور ایمان لے کر آئیں گے، قسمیں کھا کر کہیں گے۔ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ، اے پیغمبر ان کو کہہ دیجئے نشانیاں تو اللہ کے پاس ہے۔ کب وہ فرشتے لے آئے، کب فرشتوں کو حکم دے کہ سور پھونک دیا جائے، کب پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دے، زمین میں زلزلہ لے آئے۔ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں۔ یہاں عقیدہ جو لوگ کہتے ہیں کہ محمد سب کچھ کر سکتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ، ساری نشانی اللہ کے پاس ہیں، ساری نشانیاں اللہ کے پاس ہیں۔ مشرکین نے کہا تھا کہ آپ آسمان پر سیڑھی چلا دیں، کوئی چشمہ جاری کر دیں، آسمان سے کوئی لکھی ہوئی کتاب نازل کر دیں۔ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ، انہیں کون سمجھائے گا کہ ساری نشانیاں اللہ کے پاس ہے؟ انہیں کون بتائے گا؟ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ، یہ نشانیاں آ بھی جائیں تو پھر بھی یہ لوگ ایمان نہیں لے کر آئیں گے، پھر بھی یہ لوگ ایمان نہیں لے کر آئیں گے۔ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ، اللہ ان کی دلوں کو، ان کی آنکھوں کو پھیر دے گا۔ کتنی آیات ہے اللہ تعالیٰ کی اور کتنی احادیث ہیں محمد رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو ہم پڑھ لینے کے بعد آنکھیں بند کر لیتے ہیں، جن کو سن لینے کے بعد ہمارے کان بند ہو جاتے ہیں۔ ہم نہ ان آیات میں غور و فکر کرتے ہیں، نہ ان احادیث میں غور و فکر کرتے ہیں جو ہم پر فٹ ہوتی ہیں۔ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، یہ ایمان نہیں لے کر آئیں گے جیسے پہلی دفعہ ایمان نہیں لے کر آئے۔ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، ان کو ان کی سرکشی میں ہم بھٹکتے چھوڑ دیں گے۔ کہیں اللہ نے ہمیں ایسے بھٹکتا ہوا چھوڑ تو نہیں دیا؟ ہم نمازوں کی پرواہ نہیں کرتے، ہم شریعت کے احکام کی پرواہ نہیں کرتے۔ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، کہیں ہم دنیا میں بھٹکتے ہوئے پھر تو نہیں رہے، کہیں ہم خوش فہمی میں مبتلا تو نہیں کہ ہم دین پر چل رہے ہیں۔
اللہ کی وہ آیات جو ہم سنتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے، کہیں بھٹک تو نہیں گئے؟ جتنی نمازیں پڑھتی ہیں دن کے اندر، صبح کی نماز میں ہم کسی مسجد میں ہوتی ہیں یا اپنے بستر پر ہوتی ہیں؟ ہر انسان کے لیے لمحہ فکریہ ہے بھائیو، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، ہم تو پہنچانے والے ہیں، ہم نے پیغام پہنچا دیا کہ اندھیروں میں آنے والے جنت کے وارث ہیں، اندھیروں میں نماز پڑھنے والا انسان جنت کا راہی ہے، جنت واجب ہو گئی۔ کون کہتے ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک وقت آئے گا انسان کہے گا ان تقول نفس یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب اللہ وان کنت لمن الساخرین۔ ایک وقت آئے گا انسان کہے گا کاش میں اللہ کا حق ادا کر دیتا، اس کی اطاعت کر لیتا، وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ، میں تو مذاق ہی کر رہا تھا کہ تم پڑھ آؤ میرے لیے دعا کر دینا۔ آج لوگ ایسا ہی مذاق کرتے ہیں، کسی کو نماز کے لیے کہہ دیں تو کہتے ہیں تم پڑھ آؤ میرے لیے دعا کر دینا۔ یہ دین کا مذاق ہے، یہ نماز کی انسلٹ ہے، یہ بےزتی ہے، توہین ہے۔ نماز کی عزت کیا ہے؟ وقت سے پہلے مسجد میں داخل ہو جاؤ، یہ نماز کی عزت ہے۔ آپ کے گھر میں مہمان آئے اور مہمان ابھی دروازے پر ہو اور آپ گھر میں موجود نہ ہو، مہمان کی کوئی عزت نہیں۔ اذان ہو جاتی ہے، پھر اس نماز کی عزت کرو، نماز تکبیر سے پہلے مسجد میں داخل ہو جاؤ، یہ نماز کی عزت ہے۔ ان تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین، یا کہے گا اگر مجھے اللہ ہدایت دے دیتا تو میں بھی نیکوں میں شامل ہو جاتا۔ ہدایت تو اللہ نے دے دی، راستہ اللہ نے دکھا دیا، ھدی للمتقین، ہدایت ہے ڈرنے والوں کے لیے۔ اگر تمہارے دل میں اللہ کا ڈر ہے تو مسجد میں کیوں نہیں آتے؟ بستر میں سوئے رہتی ہے، دکانوں پہ بیٹھے رہتی ہیں، کیا رب تم سے سوال نہیں کرے گا؟ رب نے ہم سے سوال کرنا ہے۔ میں نے اذان کے لیے جمع کرنے کے لیے مسجد میں بلاوا دلوایا تھا، کیوں نہیں آئے؟ کیا جواب ہے؟ میں مصروف تھا، گاہک تھے، ٹائم نہیں تھا۔ ان تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین، او تقول حین تر العذاب لو ان لی کرۃ فاکون من المحسنین، یا کہے گا جب عذاب دیکھ لے گا جہنم کا، حشر کی سختیاں دیکھ لے گا، پھر کہے گا اللہ مجھے دنیا میں واپس بھیج دے، مجھے دنیا میں واپس بھیج دے۔ آج ہم دنیا میں موجود ہیں بھائیو، آج مجھے اور آپ کو محنت کرنی چاہیے۔ وہ جنتی لوگ تھے جنہیں تڑپ تھی جنت کی، ہمیں کیوں نہیں تڑپ؟ ہمیں کیوں نہیں تڑپ؟ کیا جنت میں جانا نہیں چاہتے؟ اہل صحابہ، نبی کے ساتھی نبی سے سوال کرتے ہیں۔ ایک آتا ہے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جنت کا راستہ بتائے۔ آپ نے فرمایا کثرت سے سجدے کرو، جنت میں میرے ساتھ ہوں گے۔ دوسرا آتا ہے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جنت کا راستہ بتائیے۔ آپ نے فرمایا غصہ نہ کیا کرو۔ تیسرا آتا ہے،
اے اللہ کے رسول میں جنت کا راستہ بتائے، طریقہ بتائیں۔ آپ نے فرمایا اپنی زبان کو روکے رکھو۔ چوتھا آتا ہے اللہ کے رسول میں جنت میں جانا چاہتا ہوں، آپ نے فرمایا اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھو۔ ایک اور اٹھتا ہے اللہ کے رسول میں جنت کا راستہ بتلائیں، آپ نے فرمایا اللہم انی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ ہر نماز کے بعد اس کی دعا پڑھا کرو۔ جو اٹھتا ہے اللہ کے نبی اس کو کوئی نہ کوئی اس کو وظیفہ دے دیتے ہیں، اس کو عمل بتا دیتے ہیں۔ تڑپ ہے ان لوگوں کو کہ میں نے جنت میں جانا ہے۔ اللہ ہمارے دلوں میں یہ تڑپ پیدا کرتے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری نیکیوں کو قبول فرما لے، ہمارے بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما۔ اللہ ہمارے بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما۔ حاجی امین صاحب بیمار رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت ایمان والی زندگی عطا فرما۔ اللہ فلسطین پر رحم فرما دے، اللہ مسلمانوں پر رحم فرما دے، اللہ فلسطین کے حال پر رحم فرما دے، اللہ مسجد اقصی کو آزاد کرا دے، اللہ مسجد اقصی کو آزاد کروا دے، اللہ ہمارے دلوں کو پاک اور صاف کر دے۔ اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، ہم تجھ سے راضی ہیں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ دینکم ونساء المسلمین۔